حقیقت یہ ہے کہ دنیا عبرت کی جگہ ہے اللہ کے نزدیک، اور مقرب بندوں نے ہمیشہ اس سے کنارہ کشی کی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، اور یہی اعمال صالحہ کشتی کی طرح نجات دلانے والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكبره تكبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ سورہ عنکبوت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے، اور سچی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اگر یہ لوگ جانتے ہوتے۔ یعنی بقا و دوام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے فنا و زوال ہے، اور دنیاوی زندگی کو کھیل تماشا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح کھیل و تماشا کے لیے زوال ہے، چند منٹوں کے لیے پھر ختم، یہی دنیا کی زندگی کا حال ہے۔ یہ دنیا کی زندگی پانی کا ایک بلبلہ ہے۔ دنیا کی ٹیپ ٹاپ اور اس کی 2 گھڑی کی سہانی رونق پر اس کی بربادی اور بے رونقی کی مثال زمین کے سبزے سے بیان کی گئی ہے کہ ابر سے پانی برسا اور زمین لہلہا اٹھی۔ ہر طرف طرح طرح کی سبزیاں، سرسبز پھل پھول، کھیت اور باغات پیدا ہو گئے۔ انسانوں کے کھانے کی چیزیں اور جانوروں کے چرنے چگنے کی چیزیں چاروں طرف پھیل پڑی۔ زمین ہری بھری اور سرسبز ہو گئی، ہر طرف ہر سمت ہریالی ہی ہریالی نظر آنے لگی کہ کھیتی والے خوش ہو گئے، باغ والے پھولے نہیں سماتے کہ اب کی بار پھل اور اناج بکثرت ہیں۔ ناگہانی آندھیوں کے جھکڑ چلنے لگے، برف باری ہوئی، اولے گرے، پالا پڑا، پھل چھوڑ پتے بھی جل گئے، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، تازگی خشکی میں بدل گئی، پھل ٹھٹر گئے، جل گئے، کھیت و باغات ایسے ہو گئے گویا تھے ہی نہیں، اور جو چیزیں کل تھی آج نہیں تو گویا کل بھی نہ تھی۔ یہی حال دنیا ہے کہ روح آسمان سے آئی اور خاکی جسم میں داخل ہو گئی، اور وہ جسم پیدا ہو کر سرسبز اور جوان ہوا۔ خواہش و اقارب سب سمجھنے لگے یہ شخص ہم کو فائدہ پہنچائے گا۔ ناگہاں آفت آئی اور وہ مر گیا، گویا تھا ہی نہیں۔ ساری امیدیں خاک میں مل گئیں۔ تو دنیا میں چند دنوں کے لیے یہ سرسبزی شادابی ہے، اس پر فریفتہ نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بڑے دنیا دار کروڑ پتی کو، جو ہمیشہ ناز و نعمت ہی میں رہا تھا، لا کے جہنم میں ایک غوطہ دے کر پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کہو تمہاری زندگی کیسی گزری؟ وہ جواب دے گا کہ میں نے کبھی کوئی رات نہیں دیکھی، کبھی آرام کا نام بھی نہیں سنا۔ اسی طرح دنیا کی زندگی میں آرام کی ایک گھڑی بھی جس پر نہیں گزری تھی اسے لایا جائے گا۔ جنت میں اسے غوطہ لگا کر پوچھا جائے گا کہ کہو دنیا میں کیسے رہیں؟ وہ جواب دے گا کہ پوری عمر میں نے کبھی رنج و غم کا نام نہیں لیا، کبھی دکھ اور تکلیف کو دیکھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح عقل مندوں کے لیے واقعات کھول دیتا ہے تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اس چند روزہ اور فانی دنیا کے چکر میں پھنس جائیں اور ڈھل جانے والے سائے کو اصلی اور پائیدار سمجھ لیں۔ اس کی رونق 2 روزہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اپنے طالبوں سے بھاگتی ہے اور نفرت کرنے والوں سے لپٹتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا عبرت کی جگہ ہے اللہ کے نزدیک، اور مقرب بندوں نے ہمیشہ اس سے کنارہ کشی کی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، اور یہی اعمال صالحہ کشتی کی طرح نجات دلانے والی ہیں۔ آخرت کے لحاظ سے مومن کے حق میں جیل خانہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت۔ یعنی مومن کے لیے قدم قدم پر امتحان،
ابتلا و آزمائش اور لمحہ بلمحہ اپنے ایمان و عقیدہ کے لحاظ سے فکر و احتیاط اور دشمنوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے یہ دنیا اس کے لیے جیل خانہ ہے، برخلاف اس کے کہ کافر ہر طرح سے آزاد ہوتا ہے۔ انسان اگر اپنے انجام پر غور کر لے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ عبرت و نصیحت اسے مل جاتی ہے کہ ہر شخص کا انجام جدائی اور محرومی ہے، جدائی تمام دوستوں سے، متعلقین سے، حتیٰ کہ رگے جان سے قریب اولاد اور بیوی سے بھی۔ یہ خود نہیں چھوڑتا بلکہ وہ خود اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کی زندگی کا اثاثہ مال و دولت بھی چھوٹ جاتا ہے، یہ اس سے بھی جدا ہو جاتا ہے۔ ہاں، صرف ایک چیز اس کا ساتھ دیتی ہے، اور وہ ہے اس کی کرنی، اس کا عمل اچھا ہو یا برا اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں اہل، مال اور عمل جاتے ہیں، ان میں سے 2 چیزیں اہل و عیال واپس آتے ہیں، اور صرف ایک چیز یعنی عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ سمجھدار انسان نیک اعمال کے لیے کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے دریافت فرمایا کہ کون شخص ایسا ہے کہ اس کے وارث کا مال اس کے مال سے زیادہ پیارا ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہر شخص کا اپنا مال اس کے مال کے وارث سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کا مال وہی ہے جو اس نے آگے بھیجا، یعنی اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یہی اس کا اپنا مال ہے جو مرنے کے بعد کام آئے گا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو پیچھے چھوڑ جائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو سیکھ کر عمل کرے یا عمل کرنے والے کو سکھا دے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایسا کر سکتا ہوں۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان 5 باتوں کو گنایا۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا کہ تم حرام سے بچو تو سب سے زیادہ عابد بن جاؤ گے، اپنے قسمت اور تقدیر سے راضی رہو تو سب سے زیادہ غنی شمار رہو گے، اپنے پڑوسی کے ساتھ نیکی کرو تو کامل مومن بن جاؤ گے، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو تو کامل مسلمان بن جاؤ گے، اور زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان 5 باتوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو۔ نمبر 1، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے، اور اپنے تونگری کو اپنی مفلسی سے پہلے، اور اپنی فارغ البالی کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ کل ملا کر ان باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن و حدیث میں دنیا کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے اور دنیا دار پر لعنت کی گئی ہے، لیکن یہ دنیا وہ دنیا ہے جو انسان کے ایمان کو برباد کر دے، عقیدہ و یقین کی سچائی و پختگی کو تباہ کر دے، آخرت سے یہ غافل کر دینے والی یہ دنیا انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا کر اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان بنا دے۔ لیکن وہ دنیا اور دنیا کا مال و دولت نہایت ہی مبارک ہے جو انسان کو اس کے دین اور ایمان میں مضبوط بتائے اور اس کے ذریعے شاید اسلام کی توفیق نصیب ہو، اور یہی دنیا آخرت تک پہنچنے کے لیے سواری بن جائے، اور صاحب دنیا کی زبان کو پروردگار کی شکر گزاری میں لگائے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کفران نعمت سے بچائے اور دنیاوی ساز و سامان کی گمراہ کرنے والی چیزوں سے امن میں رکھے، اور نعمتوں، رحمتوں اور لازوال سعادتوں سے نواز کر ہمارے ایمان اور یقین کو مضبوط فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے دین پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ السلام۔